أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ سورۃ القارعہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 29 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص مضمون عقائد اسلام میں اسلام کے انتہائی لازمی ضروری عقیدوں میں عقیدہ میزان کے بارے میں توجہ دلانا اور اس یقین اور عقیدے کو پختہ کرنا ہے۔ عقیدہ میزان کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان حق ہے، اس کو ماننا، اس پر یقین لانا فرض ہے، نہ ماننے والا کافر ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ معتزلی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ترازو میں نام اعمال کو وہ تولے جسے پتہ نہیں ہے کس کی نیکیاں بھاری ہے، کس کے گناہ بھاری ہے، وہ تولے جسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، پھر اللہ رب العزت کیوں تولیں گے، نیکیوں کا وزن کیوں کریں گے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ نیکیوں کا وزن ہوگا تو یہاں تو اللہ رب العزت کا جہل ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اس لیے اللہ تول رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت تو ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں، سب اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا ترازو نہیں ہے۔ اس طرح سے معتزلی فرقے نے کہا۔ اہل حق نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تو پہلے سے سب جانتے ہیں، اللہ اپنے علم میں لانے کے لیے نہیں تول رہے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے تول رہے ہیں کہ دیکھو دنیا والوں، ہم جو اس بندے کو جنت دے رہے ہیں، اس جنت دینے کی یہ وجہ ہے، اس کے اتنے اعمال ہیں، اتنے بھاری ہے، اتنی نیکیاں ہیں۔ دوسری چیز معتزلی فرقے نے یہ کہی کہ تولی وہ شے جاتی ہے جس کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم ہی نہیں ہوتا وہ کہاں سے تولی جائیں گی؟ ہمارے اعمال کا جسم نہیں ہے، اسے اجسام نہیں، اسے اعراض کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کپڑا سفید ہے تو اس کی سفیدی کپڑے سے جڑی ہوئی ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو سفیدی کا وجود نہ ہو۔ میں نے زبان سے بول کہے، اس بول کا وجود زبان سے جڑا ہوا ہے، زبان نہ ہو تو بول نہ ہو، تو زبان کا تو وزن کیا جا سکتا ہے، میرے بول کا کیسے وزن کیا جا سکتا ہے؟ کپڑے کا وزن تو کیا جا سکتا ہے، کپڑے کی سفیدی کا کیسے وزن کیا جائے گا؟ لہذا معتزلی کہتے ہیں ایک بندے نے جھوٹ کہہ دیا، اس کے منہ سے وہ ادا ہو گیا، اب اس بول کا کہاں سے وزن کیا جائے گا؟ اہل حق نے انہیں جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ہر شے کا ایک جسم طے کیا ہے، ہر شے کا ایک جسم طے ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج پر گیا
7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 تحفے دیے ہیں امت کے لیے۔ پہلا تحفہ دیا، پیارے آقا سے کہا اقرأ منی السلام، اے بیٹے محمد آپ کی امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اقرأ منی علی امتک السلام، آپ کی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا۔ حضرت ابراہیم کا سلام پیارے آقا کے واسطے سے ہم تک پہنچا، ہم سے آپ تک پہنچا۔ اب ہم حضرت ابراہیم کا جواب دیں گے، جواب دیجئے سب ساتھ میں، علی ابراہیم وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم کا ہم تک سلام آیا، ہم نے آپ کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات کہی کہ میرا سلام اپنی امت کو پہنچائیے۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ اپنی امت سے کہنا جنت چٹیل میدان ہے، طیبۃ الارض عذبۃ الماء، بہت خوشگوار زمین ہے، اس زمین میں بہت میٹھا پانی ہے، لیکن چٹیل میدان ہے، تمہیں اس میدان کو باغ بنانے کے لیے درخت دنیا سے لانے ہوگے۔ سبحان اللہ کہو ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو ایک درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہو ایک درخت لگ جائے گا۔ تو یہ سبحان اللہ ہماری زبان سے ادا ہوا، اس کا کوئی جسم ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن آخرت میں اس کا جسم ہے، آخرت میں اس کا جسم درخت کے برابر ہے۔ جیسے ہی ہم نے سبحان اللہ کہا ہے، اب میرے اس سبحان اللہ کا وزن جب ترازو میں ہوگا تو ایک درخت رکھا جائے گا، اور اس سبحان اللہ کا وزن اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک درخت کے برابر ہوگا۔ تو جتنے ہم سبحان اللہ کہیں، جتنے الحمدللہ کہیں، جتنے اللہ اکبر کہیں، اتنے درخت لگتے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تحفہ آیا امت محمدیہ کے لیے کہ اس چٹیل میدان کو باغ بناؤ اللہ کے ذکر کے ذریعے، اس کی عبادت کے ذریعے۔ تو یہاں سے تیاری کرنی ہے اس چٹیل میدان کو باغ بنانے کی، جنت بنانے کی۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہمارے ہر بول کا وہاں ایک جسم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون اور علماء کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ میدان محشر میں شہید کا جتنا خون نکلا ہے وہ خون بھی وزن کیا جائے گا، اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہے، مضامین لکھے ہیں، ان کی سیاہی کو تولا جائے گا، روشنائی کو تولا جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ شہید کے خون پر علماء کی سیاہی کا وزن بھاری پڑ جائے گا۔ وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ شہید کو شہادت کی ترغیب علماء کی سیاہی سے ملی ہے۔ علماء نے قرآن پر لکھا، حدیث پر لکھا، شہادت کے منصب پر لکھا، اس کی فضیلت پر لکھا۔ وہ پڑھ کر، وہ سن کر شہید کو شہادت کی رغبت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا۔ سارے عابدین، سارے زاہدین، سب کے سب عبادت گزار ہوئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو جان کر، مان کر، سن کر، عمل کر کے، اور یہ سب علماء کی سیاہی کے ذریعے پہنچا، لہٰذا ان کی سیاہی کا وزن سارے اعمال پر بھاری پڑ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود چھوٹے قد کے صحابی ہیں، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور کیوں نہ سنتے، اس امت کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے مفسر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے تفسیر کی دنیا میں، لیکن آپ دوسرے نمبر کے مفسر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دوسرے نمبر کے مفسر، پہلے نمبر پر تفسیر کا علم جس ذات کو ملا ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔
اور سب سے بڑے فقیہ، اس امت کے سب سے سمجھدار شخص کا تمغہ اور امتیاز بھی عبداللہ ابن مسعود کو ملا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا افقہ هذه الامہ عبداللہ ابن مسعود۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے سمجھدار شخص عبداللہ ابن مسعود ہے۔ افقہ، فقیہ یعنی سمجھدار لوگ، فقیہ فقہا، لیکن ان سب میں افقہ، سب سے بڑا دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود۔ پیارے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود تمہاری جس نیکی سے راضی ہو جائے میں اس سے راضی ہوں، اور عبداللہ ابن مسعود تمہاری جس خطا سے ناراض ہو جائے میں اس سے ناراض ہوں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فہم پر اتنا اعتماد پیارے آقا کو کہ جس چیز کو نیکی عبداللہ ابن مسعود کہہ دے، پیارے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسے نیکی کہتا ہوں، اور جسے عبداللہ ابن مسعود گناہ کہہ دے وہ گناہ ہے۔ اور تھے چھوٹے سے قد کے صحابی، دبلے پتلے، اتنے کم عمر نظر آتے تھے کہ یہاں سے وہاں تیزی سے پھرتی کے ساتھ پہنچ جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا ابھی یہاں تھے ابھی کہاں پہنچ گئے۔ اتنے چھوٹے قد کے، اتنے ہلکے پھلکے وزن والے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک ران احد پہاڑ کے برابر وزنی ہوگی۔ یہاں کا معاملہ الگ ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے، یہاں کے حالات الگ ہے، ہم آپ نہیں جان سکتے، یہاں کے حالات کو وہاں کے حالات پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اتنے ہلکے پھلکے جسم کے چھوٹے قد کے صحابی، لیکن ان کی ایک ران احد پہاڑ کے برابر وزنی، اور نام اعمال میں انہیں رکھا گیا تو کیا عالم ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود کی ران کا وہ وزن نہیں ہوگا، ان کے علم کا وہ وزن ہے، ان کی فقہ کا وہ وزن ہے، ان کی تفسیر کا وہ وزن ہے۔ اتنے وزنی، اتنی بڑی تفسیر والے، ایسی بڑی سمجھ والے کہ ان کی سمجھ کا یہ اثر ہے کہ ایک ران احد پہاڑ کے برابر ہو گئی۔ اللہ ایسی شان عطا کریں گے عبداللہ ابن مسعود کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایک عالم کا نمبر حساب و کتاب کا چل رہا ہوگا، وہ کھڑا ہوا ہے، اس کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو، اس کے گناہوں کو رکھا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے۔ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، وہ گھبرایا ہوا ہوگا، وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہاں میرے گناہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں، میری نیکیاں ہلکی نظر آ رہی ہے، بس اللہ کی طرف توجہ ہوں گی، اپنے انجام کے لیے خوف زدہ ہوں گا، غمگین ہوں گا کہ اب میرا کیا ہونے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور ایک وزنی بادل آئے گا اور اس کے نام نیکیوں کے ترازو میں گرے گا، اس کے نیکیوں کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ عالم پوچھے گا میرے اللہ ٹھیک ہے جنت کا فیصلہ ہو گیا، لیکن مجھے بتائیں تو کہ یہ بادل کیا تھا، میرے اللہ یہ بتائیں تو کہ یہ بادل کیا تھا جو آیا میرے نام اعمال میں اور میرا پلہ بھاری ہو گیا، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بادل کی حقیقت اس عالم کو بتلائے گے کہ تیرے خیر کے بتلانے سے، نیکی کی ترغیب کے دینے سے جتنے لوگ راہ راست پر آئے، جتنوں نے نیکیاں کی، جتنے لوگ اللہ کے راستے کی طرف آگے بڑھے، جتنوں نے اپنا مال خرچ کیا، اپنی جان لگائی، اپنا وقت لگایا، سارا کا سارا ایک ساتھ ایک بادل کی شکل میں تیرے نام اعمال میں ڈالا گیا اور تیرا کام بن گیا۔ یہ وزن ہے۔ جن لوگوں نے سن کر قرآن پڑھنا سیکھا، جن لوگوں نے سن کر قرآن سمجھنا سیکھا، جن لوگوں نے سن کر قرآن پر عمل کرنا سیکھا، وہ عمل تو اس کی کوئی شکل دنیا میں نہیں تھی،
قرآن نے کہا جھوٹ مت بولو، مارکیٹ سے جھوٹ ختم ہوا قرآن کو سن کر، سچ بولا گیا۔ اس سچ کے بول کا کوئی جسم تو نہیں تھا یہاں، لیکن وہاں میدان محشر میں ایک بڑے بادل کی شکل میں وہ آئے گا اور پوری طرح سے وزن بھاری ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایک بندہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے گناہوں کے 99 رجسٹر ہے، 99 رجسٹر ہے، اور ادھر نیکیوں کے پلے میں صرف ایک کاغذ کا پرزہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن مخلوق کے سامنے میرا مذاق تو مت بنائیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میزان تو حق ہے، تولا تو ضرور جائیں گا۔ وہ بندہ کہیں گا اللہ آپ جو فیصلہ کر دے منظور ہے، ایسا تو مت کریے۔ سب ہنسیں گے، 99 رجسٹروں کا پلہ کدھر ہے اور ایک ذرا سا ٹکڑا کیا کرے گا؟ ما هذه البطاقہ وما هذه السجلات، اے اللہ یہ اتنے سارے رجسٹر اور یہ اتنا سا بطاقہ، اتنا سا ایک کاغذ کا پرزہ، یہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائیں گے کہ حساب تو ہوگا، میزان تو ہوگا، عدل تو ہوگا۔ جیسے ہی تولا جائے گا وہ ایک معمولی کاغذ کا پرزہ وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور وہ 99 گناہوں کے رجسٹر ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ اس بندے کے لیے معافی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ کہیں گا بتلائے تو صحیح مجھے کہ اس میں کیا ہے ایسا وزنی و بھاری کہ ان سارے گناہوں پر اتنا سا ٹکڑا بھاری ہو گیا۔ اسے بتلایا جائے گا، اس پرزے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ فرمائیں گے آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہمارے پاس تیری یہ گواہی موجود ہے، اس گواہی کے نتیجے میں تجھے مغفرت ملے گی۔ لیکن یاد رکھیے یہ واقعہ کس کے بارے میں ہے، ورنہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ کتنے گناہ کرنے ہیں، گناہ کرو۔ یہ کاغذ کا پرزہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گے، بس سب کی طرف سے کافی ہو جائیں گا، معافی ہو جائیں گی۔ اس غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کس شخص کا واقعہ۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جس نے ساری زندگی کفر و شرک میں گزاری، آخری وقت میں اسے کلمہ نصیب ہو گیا، نہ اسے نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ اسے زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، نہ اسے حج کرنے کا موقع ملا، نہ اسے ایک سبحان اللہ کا موقع ملا، بس کلمہ پڑھا ہے اس نے، اس کے علاوہ اور کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی موت واقع ہو گئی، اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس کا پرزہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ موجود تھا۔ پیدائشی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ، جنہیں نیکی کے فرائض کے سارے موقع ملے، گناہوں سے بچنے کے سارے موقع ملے، لیکن نمازیں چھوڑتے رہے، گناہوں پر گناہ کرتے رہے، پھر سوچیں کہ ہمارا کلمہ ہمیں نجات دلا دے گا۔ یقیناً دلائے گا نجات، لیکن کب؟ گناہوں کو دھونے کے بعد۔ وہ مسلمان جس کے پاس کلمہ تو موجود ہے لیکن اس نے گناہ کیے ہیں، تو ان گناہوں کو دھونے کے بعد میں اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے گا۔ یہ بات تو ہوئی، اور کچھ باتیں سمجھیے میزان سے متعلق۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ حساب کتاب تو ان سب کا ہونا ہے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ کون لوگ؟ ہم الذین لا یسترقون، سب سے پہلے وہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے ہیں، ناجائز
شرکیہ کلمات کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنے والے پنڈتوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، متقی پرہیزگار جو لوگ نہیں ہیں، مسلمانوں کے چولے پہنے ہوئے ہیں لیکن جنات کو قبضے میں کر کے جادو منتر کے ذریعے سے لوگوں کے علاج کرنے کے ڈھونگی باباؤں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے، ان کے پاس جو نہیں جاتے ہیں۔ لا یسترقون، سورہ فاتحہ سے دم کرنا یہ حق ہے، یا شافی اللہ شافی سے دم کرنا یہ حق ہے، قرآنی آیات شفا سے دم کرنا یہ حق ہے، جائز ہے، مستحسن ہے، اور یہ ایسے علاج ہے جو یقینی اسباب ہے۔ دوائی سے علاج کرنا وہ تو غیر یقینی سبب ہے، شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نام سے شفا کرنا، علاج کرنا یہ تو یقینی سبب ہے۔ لیکن اگڑم بگڑم تگڑم اور اس انداز کے بے معنی، بے مطلب، محمل الفاظ کے ذریعے اپنے بول میں تاثیر پیدا کرنا اور پھر اس سے علاج کرنا، جنات کو خوش کرنا، جنات کو راضی کرنا، اور جنات شرکیہ الفاظ، شرکیہ منتر انہیں دے اور پھر اس کے ذریعے سے جنات کو خوش کر کے علاج کرنا۔ لا یسترقون، جو لوگ ایسے رقیہ نہیں کرتے ہیں، جو ایسے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، جائز جھاڑ پھونک، جائز دم، ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جہاں جا رہے ہیں کسی سے دم کروا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اس کا عقیدہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کے کلام سے جوڑتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دم بھی کر رہا ہے تو حق دم کر رہا ہے۔ لیکن اپنی ذات سے جوڑنے والا، غیر اللہ سے جوڑنے والا، سیلانی بابا سے جوڑنے والا، پیران پیر سے جوڑنے والا، نظام الدین اولیاء سے جوڑنے والا، اللہ کا کلام پڑھ کر غیر اللہ سے جوڑنے والا، اس کے بارے میں ہرگز یہ یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہی پڑھ رہا ہے یا پھر غیر اللہ کے شرکیہ منتر پڑھ رہا ہے۔ یہ بزرگان دین اولیاء اللہ جن کے نام لیے گئے ہیں، یہ سب اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے ان سے جوڑنا شروع کر دیا۔ جو اللہ سے جوڑے، جس کا عقیدہ توحید والا ہو، وہ اللہ کے کلام کے ذریعے علاج کرائیں گا، رقیہ کرائیں گا۔ جو اپنی ذات سے اور غیر اللہ سے جوڑتا ہے، اس کے پاس جانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ لا یسترقون، جو لوگ ایسے جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں وہ ہوں گے جو کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ناجائز جھاڑ پھونک، جادو ٹونے والے، شرکیہ منتر والے، ان کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں، یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ وہ ہے جنہوں نے اس دین کا انکار کیا ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے۔ تو منکر ہے یہ اللہ کے، اس کے رسول کے دین کے۔ دوسرے کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ لا یکتوون، جو بلا کسی اشد ضرورت کے اپنے جسم پر داغتے نہیں ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے علاج معالجے کے لیے جسم کو داغنا آگ وغیرہ کے ذریعے سے، اور ابھی نہیں الیکٹرانک چیزوں کے ذریعے سے۔ جہاں داغنا انتہائی ضروری ہے ورنہ جان چلی جائیں گی، وہاں تو اجازت ہے، لیکن فیشن کے نام پر ٹیٹوز بنانا اور الگ الگ انداز سے شوقیہ طور پر اور اپنی پسند کے لیے اور کسی اور بے ضرورت بے غرض چیز کے لیے ٹیٹو بنانا، داغنا جسم کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا انکار کرنے والے ہیں، رسول اللہ پر نازل ہونے والے دین کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے ہیں وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ایسے کرنے والے رسول اللہ کے دین کے منکر ہیں۔ تیسرا فرمایا ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے ہیں۔ بدفعلی لینا،
بیماری ہو گئی، اچانک گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو کہنے لگے ارے فلاں منحوس عورت صبح آ گئی تھی، بس اس وجہ سے ہماری گھر میں بیماری آ گئی ہے، جب سے یہ آئی ہے دلہن گھر میں موت ہی لے کر آئی ہے، دیکھو تو بکری کا بچہ مر گیا، اور وہ دیکھو تو فلاں بیمار ہو گیا، وہ دیکھو تو فلاں کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ آئی ساری نحوستیں لے کر آئی ہے۔ سامنے سے بلی گزر گئی، اب چلو واپس چلو، یہ تو پرانی ہو گئی، اب تو لوگ اس کو بھول چکے ہیں، لیکن بدفعلیاں بھی اپ ٹو ڈیٹ آنے لگی ہے، اب نئی نئی طریقے سے آنے لگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک فعل لینا تو ثابت ہے، نیک فعل لیا جا سکتا ہے کسی چیز پر، بدفعلی جائز نہیں ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مقام حدیبیہ پر موجود ہے، کفار کی طرف سے مطالبات آ رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ عثمان غنی کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، وہاں انہیں روک لیا گیا، ان کی شہادت کی افواہ اڑا دی گئی۔ پیارے آقا بڑے جلال میں حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان میں قسم کھا رہے ہیں، پتہ چلا نہیں عثمان واپس آ رہے ہیں، صحیح سلامت ہے، یہ سب ہنگامے چل رہے ہیں، اچانک مکے والوں کی طرف سے ایک شخص آتا ہے، وہاں کا سردار بات کرنے کے لیے۔ جیسے ہی پیارے آقا نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ سہیل ابن عمرو ہے، اس شخص کا نام، سردار کا نام تھا سہیل ابن عمرو۔ پیارے آقا نے دیکھتے ہی فرمایا قد سہل الامر، آپ نے فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہو گیا۔ کیسے آسان ہوا؟ سہیل آ گئے، سہیل کے اندر سہل آسانی خود موجود ہے، سہیل کے نام میں سہولت ہے، تو آپ نے نیک فعلی لی ہے، نیک شگون لیا ہے کہ سہیل آیا ہے تو سہولت لے کر آیا ہے، تو نیک فعل تو جائز ہے کسی بھی شے سے، اگر ہم نیک فعل لینا چاہے، بد فعلی جائز نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مؤثر جاننا، یہ آ گیا اس لیے ایسا ہوا، آج سارا دن خراب جا رہا ہے، پتہ نہیں صبح کس کی صورت دیکھی تھی، کس کی کالی صورت دیکھی جس وجہ سے یہ ہوا، کوئی شخص آیا آ کر کوئی بات کہہ دی، نقصان ہو گیا، اس کی کالی زبان سے جب سے یہ باتیں نکلی ہے تب سے معاملہ خراب ہی چل رہا ہے۔ بھائی ہماری دکان پر اسے مت لے کر آؤ، بہت کالی زبان کا ہے، آتا ہے تو برائی کہتا ہے، یہ بدفعلیہ ہے۔ اور پھر کسی بابا کے پاس جانا اور جا کر ان سے کہنا کہ بابا ہمارے پاس حالات ایسے خراب ہے اور خاندان میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، پھر بابا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کر کے شیطانوں سے مدد لے کر خاندانی انتشار پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، لڑائی جھگڑا پیدا کرے۔ تمہاری لڑائیوں کا انتشار کا وجہ وہ شخص ہے، تمہارے گھر کی وہ عورت ہے جس کا کھڑا چہرہ ہے، جس کی ناک لمبی ہے، جس کے کالے بال ہیں، وہ تو سب کے گھر میں رہتے۔ لیکن اس انداز سے بدفعلیہ لینا جانا، ولا یتطیرون، پیارے آقا فرما رہے جو ایسی حرکتیں کریں گے وہ میرے لائے ہوئے دین کے منکر ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھے، چاہے کتنے حج کرے، چاہے کتنے عمرے کرے، سجدے کرے، وہ میرے دین کے منکر ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور جو بدفعلی نہیں کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عقیدے کا معاملہ انتہائی اہم ترین ہے، اپنا جائزہ لے، ہم انتہائی اہمیت کے ساتھ جائزہ لے، اپنی عورتوں کی نگرانی کرے۔ مردوں میں نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں زیادہ، عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ عورتیں جاتی ہے خریدی کرنے کے لیے، مارکیٹ کے لیے، سہیلیوں سے ملنے کے لیے، اور سہیلیوں کے پاس نہیں جاتی ہے، باباؤں کے پاس جاتی ہے، ان کے پاس جا کر اپنے نام بتا کر، اپنے ہاتھ بتا کر، سارے شرکیہ رسومات میں مبتلا ہو کر اپنے گھر کے ایمان و یقین کو، دین کو بگاڑ رہی ہے۔ اس لیے عورتوں کی نگرانی کرنا لازمی و ضروری ہے۔ شکر پھونک کر لا رہی ہے، پانی پڑھ کر لا رہی ہے، اور الگ الگ انداز سے سارے سسرال کو اپنی مٹھی میں لے لینا ہے،
اور یہاں پر اپنا نظام قائم کر رہا ہے، اور سارا سستی بھرا نظام، سارے نکمے پن کا نظام یہاں پر لاگو کرنا ہے۔ میرے اوپر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس بہو تسبیح لے کر بیٹھی ہے، جس نے منہ کھولا ہے اس کے نام کی ایک تسبیح، ننن نے منہ کھولی ہے اس کے نام کی ایک تسبیح، ساس نے سختی کی ہے اس کے نام کی ایک تسبیح۔ خود اپنی اصلاح نہیں کریں گی، سب کی آنکھوں پر پٹی ڈالنے کے لیے، سب کے منہ بند کرنے کے لیے یہ باباؤں سے تسبیحیں لے کر آ رہی ہے۔ جتنے لوگ انتشار میں تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ انہیں اجر و ثواب دے گا، لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے رسول اللہ کے دین کے منکر ہے، یاد رکھیں۔ انہیں ان کی تسبیحات پر، ان کی نمازوں پر کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے دین کے منکر ہے۔ اس لیے ان کی نگرانی کریے، خاص طور سے اہتمام سے، اپنے گھروں کو شرک سے پاک و صاف کریے۔ ہاں، جو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے، جو تلاوت کے ساتھ کیا جائے، جس تسبیحات میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا ورد ہو، بات صاف ہے، شوہر سخت مزاج ہے، غسیلا ہے، گھر کے کام کاروبار کے سارے ٹینشن گھر میں لا کر اتارتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی غلطی ہے۔ اب اگر بیوی کو ترغیب دی جائے کہ تم اخلاق سے برتو، صبر کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، شوہر کی سختی کو برداشت کرو، وہ برداشت کیے جا رہی ہے، پھر بھی شوہر نرم نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرو۔ ٹھیک ہے دعا کریں گے، لیکن کیسے دعا کرے؟ اب اگر کوئی انہیں دعا کا طریقہ بتائے کہ الودود یا ودود یا ودود، ودود کے معنی محبت پیدا کرنے والا، اے محبت پیدا کرنے والے اللہ، اللہ کے اس نام کا واسطہ دے کر وہ 100 مرتبہ 313 مرتبہ وہ یہ ورد کر کے اللہ سے دعا کرے تو شوہر کی سختی محبت کے اندر بدلے، اس لیے کہ بظاہر وہ ظالم تھا، غصے پتے باہر کے یہاں اتار رہا ہے، اپنی باہر کی ناکامیوں کا سارا صحرا بیگم کے سر پر ڈال رہا ہے۔ ایسے موقع پر اگر شیطان کے شر کو اس سے ہٹانے کے لیے اللہ کے نام کا سہارا لے کر دعا کی جائے تو یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو اور شیطان کا اثر جو غصہ ہے اس کے ذہن سے صاف ہٹ جائے۔ اگر شوہر ظلم پر ہے، غلط ہے، تو اسے صحیح کرنا تو ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، اور خود غلطی پر ہے بہو، لیکن سارے نظام کو اپنے موافق بنانے کے لیے اللہ کا نام لے گی تو اللہ ساتھ نہیں دیتے، اللہ تو حق کا ساتھ دیتے ہیں، انصاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غلط چیز کے لیے اب اسے شیطانوں کے پاس جانا پڑے گا، یہ جب شیطان کے پاس جا کر وہاں سے منتر لے گی تو وہ شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لے کر اپنے کام کرنے کی کوشش کریں گی، یہ شرک ہے، اس نے شریک بنایا ہے انہیں، لہذا ایسے لوگ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے منکر ہیں۔ آج کل یوٹیوب کی دنیا ہے، 2-2 3-3 4-4 منٹ پر عاملوں کی بھیڑ پڑی ہوئی ہے، اتنے عامل ہے، آپ نے کسی کا چینل سبسکرائب نہیں بھی کیا ہے تو بھی آپ جیسے ہی انگلی گھمائیں گے ایک نہ ایک آئیں گا، یہ اتنے مرتبہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، فلاں پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اس میں یہ تاثیر ہے، فلاں جگہ کی مٹی لے لو اور فلاں پرندہ لے لو، اور نہ جانے کیا کیا انداز سے یہ یوٹیوب کے عاملوں نے تو ساری امت مسلمہ کو بلکہ ان کی عورتوں کو یہی چکر میں ڈال رکھا ہے کہ بس پھنسے ہوئے ہیں اسی کے اندر۔ لہذا یاد رکھیے، صاف طور پر سمجھ لیجئے اس مسئلے کو، کھلی حقیقت ہے یہ بات، عمل پڑھنے کے نہیں ہوتے ہیں، عمل کرنے کے ہوتے ہیں۔ پڑھنا ایک اضافی چیز ہے، اصل ہے عمل کرنا، عمل کرنا اصل ہے۔ آپ نے کہیں پر بھی سنا ہوگا، کسی بھی زبان کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے، کام کے ساتھ کرنا آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، کام کرو لکھا ہوتا ہے، کام پڑھو نہیں ہوتا ہے، کام کرو لکھا ہوتا ہے، تو کام یعنی عمل، تو عمل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کا جو عمل ہے اس پر عمل کرنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے سے اس کی تاثیر ملتی ہے، محض پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، عمل کرنا ہے۔
سورہ فاتحہ کا عمل ہے، سورہ کوثر کا عمل ہے، بہت خوبصورت عمل ہے سورہ کوثر کا، لیکن سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سورہ کوثر پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں سب سے بڑی چیز کیا عطا کی؟ فصلی، نماز پڑھیے۔ اب انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر کے عمل میں سب سے پہلے ہے نماز پڑھو، وانحر، قربانی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو دل میں پیدا کرو، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، یہ اس کا عمل ہے، عمل کرنے کا ہے۔ نمازیں نہیں، قربانی نہیں، رسول اللہ سے محبت نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنا عقیدہ نہیں، رسول اللہ کے دشمنوں کو ہم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر کی تسبیح پہ تسبیح پھیرے جا رہے ہیں، کوئی تاثیر نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی بھی تاثیر تو وہ شیطان کی طرح تمہارے لیے ڈھیل ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو عمل کرنے کے ہوتے ہیں۔ ولا یتطیرون، یہ غلط جگہ پر جا کر بدفعلیاں کرنا اور بدشگونیاں کرنا، جو لوگ اس میں مبتلا ہے وہ رسول اللہ کے دین کے منکر ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے جنتی ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کرنا ہے ہم الذین، وہ لوگ لا یسترقون، جو ناجائز رقیہ نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر بغیر کسی شدید ضرورت کے جسم پر نشان نہیں لگوائیں گے، گندوائیں گے نہیں۔ نمبر 3 ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیں گے، بدشگونی نہیں لیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ پر کامل بھروسہ کریں گے، جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، چاہے سارا جہان مل کر آ جائے، یہ یقین رکھنا۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 3 چلو بھر کر، 3 حثیات من حثیات ربی، میرے رب کے 3 چلو۔ اللہ کے چلو کیسے ہوں گے؟ ہم چلو بھر پانی لیتے ہیں نا، تو اللہ کے کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلال شانی، جیسے اس کا ہاتھ ویسے اس کا چلو۔ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا؟ جیسے اللہ بڑے ویسے اللہ کا ہاتھ بڑا۔ اور اللہ 3 مرتبہ ایسے چلو بھر کر جب جنتیوں کو اٹھائیں گا میدان محشر سے، تو بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ 70,000 لوگوں کو۔ صحابہ تو خوش ہو گئے، لیکن پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی امت تو اتنی بڑی ہونے والی ہے قیامت تک، 70,000 تو بہت کم ہے، اس میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے 70,000، صرف 70,000 اربوں خربوں کی تعداد میں آپ کی امت ہونے والی ہے، قیامت کب آئیں گی؟ 70,000 سے کیا ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ عنہم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 70,000 نہیں، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہو گئے، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اب اندازہ لگائیے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کتنے ہوں گے؟ لیکن یار غار نے تو اور مسئلہ آسان کر دیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ نہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ ساری روایتیں صحیح حدیث سے ثابت، احادیث صحیحہ سے یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔
تو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے کسے جنت میں داخل کرے گا؟ جس کا نام اعمال دیکھے گا اور آگے بڑھا دے گا۔ نام اعمال دیکھا ہے اور آگے بڑھا دیا، ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن جن کا نام اعمال دیکھا ہے اور کھول دیا، اس کا حساب لینا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے تو ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب میرا آسان حساب فرما۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بنا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ابھی بیان کیے گئے، اپنے آپ کو ان میں شامل کریں، ان گناہوں اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ یہ اس صورت کا اصل مضمون ہے۔ عمل تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ 1 2 3 4 5 شمار نہیں کیے جائیں گے، 1 نماز 2 نماز 10 نماز 1 حج 2 حج 7 حج نہیں، وزن کیا جائے گا۔ وزن کیسے آئے گا عمل میں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں 2 طرح کا میزان ہوگا، ایمان اور کفر کا۔ کافروں کے اعمال بھی ڈالے جائیں گے، مومنین کے بھی۔ جو کافر ہوں گے، کافر کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، لہٰذا جس کے پلڑے میں ایمان نہیں ہوگا اسے ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سورہ کہف میں اللہ فرما رہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن کافروں کا کوئی میزان نہیں رکھیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، اللہ کہہ رہے کہ کافروں کا ہم قیامت کے دن کوئی میزان قائم نہیں کریں گے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ کافروں کا میزان ہوگا ہی نہیں، وہ بغیر میزان کے جہنم میں جائیں گے، لیکن مفسرین نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے وزن کا کوئی معیار ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ بہرحال میزان سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، کافر کا سب سے پہلے دیکھا جائے گا، جس کے پاس ایمان نہیں اسے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ بچ گئے ہیں جن کے پاس ایمان ہے، اب ان کا حساب و کتاب ہوگا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کا نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یعنی جو کافر ٹھہرا، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ لیکن جس کے پاس ایمان ملے گا، جس کے نام اعمال میں ایمان موجود ہوگا، اب اللہ رب العزت دوسرے مرحلے میں ان کے میزان لگائیں گے، ان کا ترازو لگائیں گے۔ اب جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے ان کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بعض وہ ہوں گے جن کی نیکیوں اور گناہوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، گناہ بھی اتنے ہیں، نیکیاں بھی اتنی ہیں، برابر برابر۔ اللہ رب العزت کے نوازشات کے، اس کے بخشش کے انداز کیسے ہوں گے؟ وہ رحیم ہوگا میدان محشر میں، اس کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ رحیم کہتے ہیں پورا رحم کرنے والا، اور رحمان کہتے ہیں سب پر رحم کرنے والا۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، سب پر اس کا رحم ہے، مومن ہو کافر ہو فرما بردار ہو نافرمان ہو، سب پر اس کا رحم، وہ رحمان ہے دنیا میں۔ آخرت میں وہ رحمان نہیں ہوگا، آخرت میں وہ رحیم ہوگا۔ رحیم کا مطلب ہے پورا رحم کرنے والا، یعنی اللہ جتنا رحم اپنے اندر رکھتا ہے وہ پورا مومنوں پر کرے گا، کافر پر نہیں ہے آخرت میں رحم، صرف مومن پر، اور پورا کتنا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اس بندے کو جاؤ، تمہارے پاس گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہے، ایک نیکی لے کر آؤ، ادھر ایک نیکی گری ہے پلڑے میں کہ تمہارا پلڑا بھاری اور تم جنتی، جبکہ سب کو پتا ہے اس دن کوئی نیکی دینے والا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اپنے بچوں سے بھاگے گا۔
لیکن اللہ اسے بھیجیں گے جاؤ جا کے ایک نیکی لے کر آؤ. کیوں بھیجیں گے؟ ایسے منظر میں جہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں ہے، اللہ بیکار تو نہیں بھیجیں گے اس کو. اس لیے بھیجیں گے کہ کوئی ایک دیوانہ ایک نیکی لے کر کھڑا ہے، اس کی بھی مغفرت کا سامان کرنا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو بھیجیں گے، وہ بھاگتا دوڑتا ہوا ماں کے پاس جائے گا، ماں انکار کر دے گی، باپ کے پاس جائے گا، باپ انکار کر دے گا، بھائی بہنیں بیوی بچے دوست احباب سب انکار کر دیں گے. ہمارے پاس ایک نیکی اگر کم پڑ گئی تو ہمیں کون دے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ بھائی معاف کرنا. دنیا کے رشتے دنیا کی حد تک، یہاں کام نہیں چلے گا. ایک شخص اسے پریشان حال دیکھ کر روکے گا، ہر ایک اپنے حال میں پریشان ہوگا، لیکن اللہ اسے بے فکر کرے گا اور اسے روک کر پوچھے گا کہ بھائی کیوں پریشان ہے؟ وہ کہیں گا کہ یہ پریشانی کے عالم میں میری خیریت لینے والا کون آ گیا؟ اسے سنائے گا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے. وہ بندہ کہے گا جاؤ میرے پاس ایک نیکی ہے لے لے، ایک ہی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میری ایک نیکی میں میرا کام تو نہیں بننا ہے، تیرا کام بن جائے گا، جا لے کر جا. خوشی خوشی وہ نیکی لے کے اللہ کے دربار میں پہنچے گا. اللہ ایک نیکی مل گئی، اللہ ایک نیکی مل گئی. اللہ پاک فرمائیں گے کس نے دی نیکی؟ آج میں نے ایک نیکی پر تجھے جنت سے روک دیا. وہ کون ہے جو مجھ سے بڑا سخی بننے چلا ہے کہ اس نے تجھے ایک نیکی دے دی؟ بلاؤ اسے. اسے بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ نیکی کیوں دی ہے؟ وہ کہے گا اللہ ایک نیکی سے تو میرا کام نہیں بننا تھا، ایک نیکی سے میرا کام تو نہیں بننا تھا، اس کا بن جاتا، اس لیے میں نے دے دی ہے. اللہ فرمائے گا تو مجھ سے بڑا سخی بننے چلا ہے، آج مجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، جا تجھے بھی جنت میں بھیجتا ہوں. اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو رب تعالیٰ کے یہاں سے تو ایسے بخشش کے، ایسے نوازش کے، ایسے عنایت کے فیصلے ہیں، ایسے مہربانی کے اس کے یہاں سے فیصلے ہیں. تو میزان تو ہے، اب وہاں میزان ہوگا. وزن کائے سے پڑے گا نام اعمال میں؟ سب سے بھاری وزن ہوگا ایمان کا. ایمان کے بعد سب سے بڑا وزن ہوگا اخلاص کا. دیکھا جائے گا کہ کس کے ایمان میں کتنا بڑا اخلاص ہے. جس کے ایمان میں جتنا اخلاص اس کا ایمان اتنا وزنی بھاری، جس کے ایمان میں جتنا کم اخلاص وہ اتنا کم اور ہلکا. تیسرے نمبر پر جو وزن ہوگا اتباع سنت کا. یہ تین چیزیں ہوں گی جس سے میزان میں وزن پڑے گا. اس سے پہلے جو صورتیں گزر رہی ہے، اب ہم پڑھیں گے سورہ عادیات، اس کے بعد سورہ زلزال، اوپر جائیں گے، وہاں بھی آخرت کے مناظر ہے، وہاں بھی آخرت کی تفصیلات ہے. لیکن سورۃ القاریعہ کا مضمون یہ ہے کہ اپنے عمل کو وزنی بناؤ. حج پر حج کرنا، عمرے پر عمرے کرنا، تہجد پر تہجد پڑھنا، نفل پر نفل پڑھنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اسے وزنی بناؤ. یہ ہے اس صورت کا موضوع. اس لیے کہ میدان محشر میں وزن ہونا ہے، اور وزن تین چیزوں کا ہے: ایمان، دوسرے نمبر پر اخلاص، تیسرے نمبر پر اتباع سنت. ہمارے اندر لاکھ اخلاص ہو، ہمارے اندر لاکھ اتباع سنت ہو، لیکن ایمان سے متعلق عقیدہ بگڑا ہوا ہے. اللہ کو ویسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے اللہ چاہتے ہیں. رسول اللہ کو ہم ویسے نہیں مانتے جیسے اللہ چاہتے ہیں. فرشتوں کو، جنت جہنم کو، میزان کو، قیامت کو، عدل کو، پل صراط کو جیسے ماننا چاہیے ویسے ہم اگر نہیں مانتے ہیں تو کتنے ہی سجدے ہو، کتنے ہی حج اور عمرے ہو، ان کا کوئی میزان نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پر ایمان. اگر ایمان نہیں ہے ویسا ایمان جیسے اللہ چاہتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے. اب اللہ کیسے چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن میں اللہ نے بتلایا ہے. اگر ہمارے پاس ایمان سے متعلق قرآنی مضامین نہیں ہے، سورۃ الاعراف سے لے کر ہم چلے جائیے پیچھے تک، ساری مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو بیان کیا ہے. ویسا ایمان جیسا قرآن چاہتا ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہماری نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. لہذا ایمان کو بنانے کے لیے قرآن لازمی و ضروری شرط ہے. قرآن نے بتایا ایمان کیا ہے.
قرآن کے آنے سے پہلے کسی کو کیا پتا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا آیا؟ اقرا آیا سب سے پہلے۔ اللہ کے نبی پر سب سے پہلے غار حرا میں اقرا آیا، قرآن آیا۔ اس کے بعد پتہ چلا ایمان کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلا اعمال کسے کہتے ہیں، اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، کس نے بتایا؟ اللہ اللہ ہے، قرآن نے بتلایا۔ وہ ایک ہے، قرآن نے بتلایا، اس کا کوئی شریک نہیں، قرآن نے بتلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کب ہوئے؟ جب قرآن آیا، قرآن نے بتلایا کہ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں، اب محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے لائے ہوئے دین کی اتباع فرض ہے۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، جنت کی ایک ہی کنجی ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ کون بتایا؟ قرآن نے بتلایا۔ اور قرآن خود کلام حق ہے، یہ خود قرآن نے بتلایا، آج نہیں، 1450 سال پہلے نہیں، قیامت تک چیلنج ہے کہ اگر قرآن کو تم باطل ثابت کرنا چاہتے ہو تو لے آؤ اس جیسا قرآن، لے آؤ اس جیسا کلام، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ تو قرآن کریم بتلائیں گا ہمیں ایمان کیا ہے، قرآن کریم بتلائیں گا ہمیں اللہ کا مطلوبہ ایمان کیا ہے، اللہ کیسے ایمان چاہتے ہیں، اللہ کو کیسے مانا جائے، رسول اللہ کو کیسے مانا جائے۔ ہم نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کی صفات میں اگر کسی کو شریک کر لیا تو ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کو، کون تھے ان کے زمانے کے اولیاء اللہ؟ حضرت ود، حضرت سواع، حضرت یغوث، حضرت یعوق، حضرت نصر رحمت اللہ علیہم۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ اولیاء اللہ تھے۔ ان کی مورتیاں بنا لی، ان کے آگے جھکنے لگے، سجدے کرنے لگے، انہیں خدا بنا کر رکھ لیا۔ جتنے شرک ہوئے ہیں تاریخ انسانی میں، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک کون سا ہوا ہے؟ یہی جن 4 بزرگوں کے نام لیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں ان 4 بزرگوں کے نام لیے، ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، 5 بزرگان دین۔ ان 5 بزرگوں کو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا اللہ کے صفات میں۔ وہاں سے آج تک جہاں جہاں شرک ہو رہا ہے وہ سب اللہ والے بزرگان دین تھے۔ ان کو دیکھ کر پھر کسی نے جھاڑ کو بھی معبود بنا لیا، کسی نے پتھر کو بھی بنا لیا، کسی نے سورج کو، کسی نے پانی کو، نہ جانے کس کس کو۔ لیکن اولیاء اللہ کے مزارات کو سجدے کر کر کے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ اللہ رب العزت صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بھی اگر مل جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے کے سارے مل جائے۔ یاد رکھیے کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات، سارے کے سارے اگر مل جائے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ما یملکون من قطمیر، یہ سارے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، سن لیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کی روایت ہے۔ اللہ فرما رہے ما یملکون من قطمیر، یہ سارے کے سارے مل کر قطمیر کا بھی مالک نہیں بن سکتے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا آتا ہے، ایک دم ہلکا چھلکا، اتنا بے فائدہ اور اتنا بے قیمت چھلکا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا آتا ہے، اللہ فرما رہے کہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کون؟ آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان کیا کہیں گا؟ مندروں میں جو مورتیاں کھڑی ہوئی ہے وہ اس چھلکے کی مالک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مندروں کی مورتیوں کے بارے میں نہیں کہا رسول اللہ نے، قبروں میں سو رہے اولیاء اللہ کے بارے میں کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قبروں میں سو رہے اولیاء اللہ
یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹلی پر پڑے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اتنا سختی کے ساتھ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو کوئی اپنا یہ عقیدہ رکھے گا کہ اس میں یہ بھی شامل ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شرک کر رہا ہے، پھر ان کے سجدے، ان کے حج، ان کے کوئی کام کے نہیں۔ اور مثال سمجھ لیجئے، کھجور قبر کی طرح ہے، گٹلی اس میت کی طرح ہے، اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ کفن کی طرح ہے۔ اس مثال کے بعد سمجھ لیجئے کہ وہ بزرگان دین و اولیاء اللہ جو اپنے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں وہ اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو ہمارے خیر کے مالک، ہمارے شر کے مالک، ہمیں اولاد دینے کے مالک، ہمارے کام کاروبار میں برکت دینے کے مالک، ان کے نام کا بکرا نہیں کاٹوں گا تو میرے سال بھر کی روزی خراب ہو جائیں گی، اور بکرا کاٹ دوں گا تو برکتوں پر برکتیں آ جائیں گی۔ یہ کرنے کے بعد کتنے حج کرتے ہیں کر لیجئے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پڑھ لیجئے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لہٰذا میزان عدل میں، اللہ کے یہاں قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری وزن ہوگا ایمان کا۔ ایمان ویسا جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور یہ صرف قرآن میں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے ایمان کو سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے جو اللہ آپ کو مطلوب ہے۔ ہمیں رواجی ایمان سے، سماج کے ایمان سے، باپ دادا کے ایمان سے نکال کر قرآنی ایمان عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔